ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو کے لیے ہمارے جو ذرائع ہیں وہ دراصل زرعی سائنس، فصلوں کے انتظام اور مٹی کی کیمسٹری سے متعلق انتہائی مستند معلوماتی نکات پر مبنی ہیں۔ یعنی ہم بالکل بنیادی سائنس کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ جی بالکل، اس جائزے کا مقصد صرف یہ گننا نہیں ہے کہ فصل کیسے اگتی ہے، بلکہ ہم اس عمل کے پیچھے چھپے قدرت کے پورے ٹائم ٹیبل کو سمجھیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ انسان کی سائنسی مداخلت، یعنی مٹی کی تیاری سے لے کر بیج کی حفاظت تک، یہ سب کس طرح کام کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس پیچیدہ عمل کو دلچسپ انداز میں روزمرہ کی زندگی سے جوڑا جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں لیکن اکثر یہ دھیان ہی نہیں جاتا کہ ایک ننھے سے بیج کو پودا بننے اور پھر اناج کی شکل میں گودام تک پہنچنے کے لیے کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ایک پوری جنگ ہے جو کھیت میں لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ بالکل، تو چلیں اس سفر کا آغاز اس عنصر سے کرتے ہیں جو شاید کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی وقت۔ پودوں کی دنیا میں وقت کی جو تقسیم ہے نا، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، وقت کا حساب پودوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جی، جیسے کچھ طویل مدتی فصلیں ہیں جنہیں پوری طرح تیار ہونے کے لیے کوئی 180 دن یا اس سے بھی زیادہ کا وقت درکار ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ مختصر مدتی فصلیں ہیں جو بمشکل 100 دن میں اپنا پورا سائیکل ختم کر لیتی ہیں۔ جی، 100 دن کے اندر اندر۔ تو یہاں ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر 100 دن میں ایک فصل تیار ہو سکتی ہے تو پھر 180 دن والی فصل اگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ تو کیا ہم اسے ایک خیمہ لگانے اور ایک پکی اینٹوں کی عمارت بنانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ یعنی 100 دن والی فصلیں بس جلدی سے ایک خیمہ لگاتی ہیں تاکہ اپنا کام ختم کر سکیں، جبکہ 180 دن والی فصلیں اپنی جڑوں کا ایک مضبوط اور گہرا جال بچھاتی ہیں، بالکل ایک پکی عمارت کی طرح۔ یہ تشبیہ بالکل بہترین ہے۔ مطلب خیمہ اور پکی عمارت والی بات دراصل پودے کی توانائی کی تقسیم کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، مختصر مدتی فصلوں کا واحد حیاتیاتی مقصد یہ ہوتا ہے کہ موسم ختم ہونے سے پہلے جلدی سے بیج پیدا کریں اور اپنی نسل کو آگے بڑھا دیں۔ بس وہ اپنی ساری کی ساری توانائی فوراً پھول اور بیج بنانے میں لگا دیتی ہیں، اسی لیے ان کا ڈھانچہ چھوٹا اور جڑیں کم گہری ہوتی ہیں۔ صحیح، یعنی جلدی کا کام۔ بالکل۔ اس کے برعکس جو طویل مدتی فصلیں ہیں وہ اپنا وقت لیتی ہیں۔ وہ پہلے اپنے پتوں، تنے اور جڑوں کا ایک انتہائی مضبوط اور وسیع نیٹ ورک تیار کرتی ہیں، جسے آپ نے پکی عمارت کہا۔ جب ان کا ڈھانچہ پوری طرح مضبوط ہو جاتا ہے تب وہ پھل یا اناج کی طرف توانائی منتقل کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے اسی وجہ سے طویل مدتی فصلوں کی پیداوار اور ہجوم بھی عام طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل زیادہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے اس کھیل میں صرف دنوں کی گنتی شامل نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا موسموں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر زراعت کے بنیادی موسمی کیلنڈر کو دیکھا جائے نا تو فصلوں کو 2 بڑی اقسام میں بانٹا جاتا ہے، ایک خریف اور دوسری ربی۔ ہاں، یہ نام تو بہت سنے ہیں۔ خریف کی فصلیں عام طور پر جون سے اکتوبر تک ہوتی ہیں، یعنی مانسون کی بارشوں کے موسم میں، جبکہ ربی کی فصلیں اکتوبر سے شروع ہو کر سردیوں کے مہینوں میں پروان چڑھتی ہیں اور بہار میں کٹتی ہیں۔ یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں کسی ربی یعنی سردیوں کی فصل کو جون کی شدید گرمی میں کاشت کر دیا جائے اور اسے پائپ لگا کر اتنا ہی پانی دیا جائے جتنا اسے سردیوں میں ملتا ہے، تو کیا وہ نہیں اگے گی؟ ہاں، نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب آخر کسان اس قدرتی کیلنڈر کا اتنا پابند کیوں ہے؟ کیا صرف پانی کا حساب کتاب ہی سب کچھ نہیں ہوتا؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید صرف نمی کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بات صرف پانی کی دستیابی کی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جس کا تعلق بیج کے اندر موجود کیمیائی تالوں سے ہے۔ کیمیائی تالے؟ جی ہاں، ہر بیج ایک طرح سے سویا ہوا ہوتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں ڈورمنسی کہتے ہیں۔ اب بیج کے اندر ایک الارم کلاک لگا ہوتا ہے جو صرف ایک مخصوص درجہ حرارت اور نمی کے امتزاج پر ہی بچتا ہے۔ اچھا، یعنی ہر بیج کا اپنا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے جاگنے کے لیے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر سردیوں کی ربی فصل کے بیج کو لے لیں۔ اس کے اندر جو خامرے یا انزائمز ہیں وہ اس وقت تک فعال نہیں ہوتے جب تک انہیں ایک خاص حد تک ٹھنڈک محسوس نہ ہو۔ ارے واہ!
اگر انہیں جون کی گرمی میں پانی دے بھی دیا جائے نا تو ان کا اندرونی کیمیائی نظام انہیں جاگنے کا سگنل ہی نہیں دے گا، بلکہ شدید گرمی کی وجہ سے وہ انزائمز تباہ ہو جائیں گے یا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ مانسون کی گرمی اور نمی خریف کی فصلوں کا تالا کھولتی ہے اور سردی کی خنکی ربی کی فصلوں کا۔ کیا بات ہے! مطلب بیج کے اندر باقاعدہ ایک تھرمومیٹر موجود ہے؟ جی، اور یہ درجہ حرارت ہی بیج کے خول کو نرم کرتا ہے اور اس کے اندر چھپے ہوئے جنین یعنی ایمبریو کو جاگنے کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال کا نظام ہے، اور یہیں سے ہماری بات جڑتی ہے اس حیرت انگیز پہلو سے جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا، یعنی اندھیرے کا جادو۔ جی ہاں، فوٹو پیریڈزم۔ بالکل، درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ پودے روشنی اور اندھیرے کو بھی محسوس کرتے ہیں، جسے فوٹو پیریڈزم کہا جاتا ہے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ کچھ پودوں میں پھول کھلنے کے لیے 12.5 گھنٹے سے زیادہ کا اندھیرا درکار ہوتا ہے۔ جی، 12.5 گھنٹے کم از کم۔ لیکن الجھن یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ پودے روشنی سے فوٹوسینتھیسس کے ذریعے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ پھر یہ اندھیرا ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہو جاتا ہے؟ مطلب ایک پودا اندھیرے میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوتا ہے، اور اسے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے 12.5 گھنٹے گزر چکے ہیں؟ کیا اس کے پاس کوئی سٹاپ واچ ہوتی ہے؟ ہاں، ایک طرح سے واقعی ان کے پاس ایک سٹاپ واچ ہوتی ہے۔ سچی؟ وہ کیسے؟ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پودے کے پتوں کے اندر موجود ایک خاص قسم کے پروٹین کو دیکھنا ہوگا۔ اسے فائٹوکروم کہتے ہیں۔ فائٹوکروم، اچھا۔ یہ پروٹین روشنی اور اندھیرے کے لحاظ سے مسلسل اپنی شکل بدلتا ہے۔ دن کے وقت جب سورج کی تیز روشنی اس پر پڑتی ہے تو یہ ایک خاص فعال حالت میں آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ پروٹین آہستہ آہستہ ایک بالکل مستقل رفتار کے ساتھ اپنی پرانی اور غیر فعال حالت میں واپس جانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کے واپس جانے کی رفتار فکسڈ ہوتی ہے؟ بالکل مستقل۔ اس کے واپس جانے کی رفتار بالکل ریت کی گھڑی کی طرح ہوتی ہے، وہ جو پرانی آور گلاس ہوتی تھی نا۔ اگر رات لمبی ہو، یعنی 12.5 گھنٹے سے زیادہ، تو اس پروٹین کو پوری طرح اپنی ابتدائی حالت میں واپس جانے کا وقت مل جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ پورا واپس چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مکمل طور پر واپس چلا جاتا ہے تو پودے کے اندرونی نظام کو یہ سگنل ملتا ہے کہ ریت کی گھڑی خالی ہو گئی ہے، اور فوراً ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جو پودے کو حکم دیتا ہے کہ بس اب پتوں کی بجائے پھول نکالنا شروع کرو۔ یہ تو واقعی کمال کا نظام ہے، لیکن ذرا تصور کریں، اگر رات کو 12 گھنٹے گزر چکے ہوں، پودا پھول نکالنے کی تیاری کر رہا ہو، اور اچانک کھیت کے پاس سے گزرنے والی کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹ اس پر پڑ جائے، یا پاس کھمبے پر لگی کوئی اسٹریٹ لائٹ جل اٹھے، تو تب کیا ہوگا؟ یہ جو بات ہے نا، یہ کوئی خیالی سوال نہیں ہے، بلکہ آج کی جدید زراعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسے مصنوعی روشنی کی آلودگی یا آرٹیفیشل لائٹ پولوشن کہتے ہیں۔ اچھا۔